Assalamu alaikum. Here is our third lecture about 7th class science. In previous lecture we have learned about the branches of science and one eminent Muslim scientist. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سیکنڈ مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان سائنس کی فیلڈ میں بہت آگے تھے اور باقی جو غیر مسلمز تھے انہوں نے ان کی بک سے کافی استفادہ کیا اور وہ اس سے پڑھ کر اپنی فیلڈ میں کافی کام کیا انہوں نے۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے ہماری جتنی بھی میڈیسن ہے سب کچھ باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم سائنس میں اتنے اچھے نہیں رہے جتنے ہمارے آباء و اجداد تھے۔ ہمارے جو پہلے مسلمان تھے جو ہم سے پہلے کے ان کا سائنس میں نام تھا۔ اس لیے دیکھیں نا آپ، ہم جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ پڑھ رہے ہیں، جیسے آج ہم نے پڑھنا، یہ کب پیدا ہوا تھا؟ 826 میں، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی 896 میں۔ اب 896 اب کیا ہے؟ اب ہے 2020 میں بھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں 826 والے۔ کتنے سو سال گزر گئے ہیں۔ جو نیو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی کام کرے گا تو لکھیں گے نا۔ جیسے ہم ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، تو آپ لوگ کوئی کام کریں گے، ہم کوئی کام کریں گے تو نیکسٹ بکس میں لکھیں گے نا، ہمارا تذکرہ بھی ہوگا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کوئی سائنس میں کام کیا ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کی جو سنت ہے ان پہ ذرا عمل کریں، ان کا جو سائنس میں ان کے کارنامے تھے انہیں ذرا آگے بھی بڑھائیں۔ اب وہ تو قبروں میں جا سوئے ہیں، اب دوبارہ انہی کو تو نہیں جگا سکتے کہ چلو ہم سے نہیں سائنس پڑھی جا رہی، آپ ہی دوبارہ پڑھیں۔ تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ ہے وہ ہے ابو حنیفہ ابن داؤد دیناوری، جو 826 میں پیدا ہوئے اور 896 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ جو الدیناوری صاحب تھے، پہلے سن لیں اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں وہاں سے۔ جو الدیناوری صاحب تھے وہ ایک اچھے بوٹنسٹ تھے۔ بوٹنسٹ باٹنی سے ہے، اور باٹنی بائیولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں پلانٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ مطلب جو پلانٹس کی اسٹڈی کرتا تھا اور پلانٹس کا اس کے نالج تھا اس کو، اس لیے وہ ایک بوٹنسٹ تھا۔ اس نے سائنس کے میدان میں کافی کام کیا۔ اس میں سے تھوڑا سا کام، سارا کام نہیں، تھوڑا سا کام جو اس کا اچھا کام تھا اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام تھا کتاب النبات، جس میں اس نے 637 بکس کا تذکرہ کی، 637 پلانٹس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مطلب 826 میں اسے 637 پلانٹس کا پتہ تھا۔ آج بھی اگر آپ بھی گننے بیٹھ جائیں تو آپ کو 10 پودوں سے اوپر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی پودے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی بکس میں 637 پلانٹس کا ذکر کیا تھا۔ اس کی بک کا نام کیا تھا؟ کتاب النبات۔ اس میں اس نے کتنے پلانٹس کا ذکر کیا؟ 637۔ اس کے بعد اس کا جو کارنامہ ہے، اس نے یہ بتایا کہ جب ایک پودا بن جاتا ہے، جب چھوٹا سا ہوتا ہے، بیج سے باہر آتا ہے، اور اس کے بڑے ہونے تک، اس کے مرنے تک اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایوولوشن۔ ایوولوشن کا مطلب ہے کہ وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا، تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ مطلب برتھ سے لے کر، پلانٹ کی برتھ سے لے کر اس کے ڈیتھ تک اس نے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن پرووائڈ کی، اس کی تمام ایوولوشن بتائی کہ وہ کیسے کیسے بڑا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں۔
اور جو لاسٹ والا کام ہے اس کا کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ پلانٹس کی گروتھ کیسے ہوتی ہے. مطلب ایک پودے کو آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے, تو اس کو آپ کون کون سی چیزیں دیں, کون کون سی چیزیں نہ دیں, تو اسے آپ گروتھ کہیں گے. اس کو بڑا کرنا ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو پلانٹس میں فلاورز اور فروٹس پروڈیوس ہوتے ہیں, جو پھل اور پھول لگتے ہیں پودے میں, وہ کیسے لگتے ہیں, ان پھل اور پھول بڑھاتے کون سی چیزیں ہیں, وہ کم کون سی چیزیں کرتی ہیں, انہیں یہ کام کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے, تو یہ بھی اس نے بتایا تھا. تو اب آپ ذرا میرے ساتھ ریوائز کریں جو کچھ سنا ہے, پھر ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں, ریڈنگ کر لیتے ہیں. تو وہی آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور وہی آپ نے اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے, اور وہ کاپی بھیجنی بھی ہے. اسے وہ ہم چیک کریں گے, دیکھیں گے کہ آپ کوئی کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. یہ کام آپ نے کرنا ہے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے. ابھی ہم نے کیا کہا کہ ہم سیکنڈ مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, حنیفہ ابن داؤد دیناوری. وہ ایک اچھا پودوں کے بارے میں جاننے والا تھا, اس لیے اسے بوٹنسٹ کہتے ہیں, کیونکہ جو پودوں کے بارے میں جانتے ہیں انہیں بوٹنسٹ کہتے ہیں. بوٹنی سے ورڈ نکلا ہے, بوٹنی پلانٹس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں. اس نے ایک بک لکھی کتاب النبات, جس میں اس نے 637 بکس پلانٹس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ جب ایک پودا چھوٹا سا ہو اور اس کے مرنے تک, جب وہ پیدا ہو اس کے مرنے تک اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, اس کی ایوولوشن کیسے ہوتی ہے, مطلب وہ بڑا کیسے ہوتا ہے. اور اس نے بتایا کہ اگر آپ پلانٹ کی گروتھ چاہتے ہیں, مطلب اس کو زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اسے کون کون سی چیزیں دیں اور کون کون سی چیزیں نہ دیں. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو فلاور ہیں اور فروٹس ہیں پلانٹس میں, وہ کیسے بنتے ہیں. اب یہ ہم یہاں پہ ریڈنگ کر لیتے ہیں. یہاں پہ 7th سائنس لیکچر 3, سیکنڈ ایمیننٹ مسلم سائنٹسٹ ابو حنیفہ ابن داؤد دیناوری, جو کہ 826 میں پیدا ہوئے اور 896 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے ایم سی کیوز میں کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کی ڈیتھ ہوئی. 826 میں پیدا ہوئے اور 896 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو فرسٹ پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں, الدیناوری واز اے گریٹ بوٹنسٹ. اچھا بوٹنسٹ تھا, وہ بوٹنی جاننے والا تھا. اے مین ہو از ایکسپرٹ ان پلانٹس. اب بوٹنسٹ کی ڈیفینیشن نیکسٹ. اے مین ہو از ایکسپرٹ ان پلانٹس از اے بوٹنسٹ. جو پلانٹس کا ایکسپرٹ ہو وہ بوٹنسٹ ہوتا ہے. ہی میڈ مینی کنٹریبیوشنز ان فیلڈ آف سائنس. سائنس کے میدان میں اس نے کافی سارے کارنامے سر انجام دیے, کافی سارا حصہ ملایا, اور ہم نے آج تک کوئی بھی حصہ نہیں ملایا. سیکنڈ ہے, ہی روٹ اے بک آن پلانٹس. اس نے پودوں پہ کتاب لکھی, کتاب النبات اس کا نام ہے. ان وچ ہی ڈسکرائبڈ ایٹ لیسٹ 637 پلانٹس. اس نے 637 پلانٹس کے بارے میں کب لکھا تھا, 826 میں. اب آپ بھی اگر اپنی کتاب پہ لکھنا شروع کریں کہ آپ کتنے پودوں کے بارے میں جانتے ہیں, تو آپ 5 یا 10 تک لکھ پائیں گے بس. لیکن اس نے کتنے پلانٹس کے بارے میں بتایا, 637. تو یہ کیا اس نے بغیر محنت کے بتا دیا, اسے خواب آیا تھا اوپر سے, کام کیا انہوں نے. اور اس سے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ہی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ پلانٹ ایوولوشن فرام برتھ ٹو ڈیتھ. اس نے یہ بتایا کہ پودے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی ایوولوشن کیسے ہوتی ہے, مطلب وہ بڑھتا کیسے ہے. اس میں جو اس کی ایوولوشن ہے اس میں اسے کون کون سے فیکٹرز چاہیے اور کون کون سے نہیں چاہیے. جیسے روشنی ہے, اگر سن لائٹ آپ پلانٹ کو نہ دیں, اندھیرے میں رکھ دیں ایک پودا اٹھا کے, تو کچھ دن بعد دیکھیں گے آپ وہ مرجھانا شروع ہو جائے گا. تو سن لائٹ پلانٹ کی ایوولوشن کے لیے ضروری ہے. اور فورتھ پوائنٹ ہے کہ ہی ڈسکرائب دا فیز آف پلانٹ گروتھ اینڈ پروڈکشن آف فلاورز اینڈ فروٹس. پلانٹ گروتھ کے فیز کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ اپنے پلانٹس کی گروتھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کون کون سے فیکٹرز دیں, انہیں روشنی میں رکھیں, انہیں پانی دیتے رہیں, انہیں کون کون سے سالٹس دیں, کتنی مقدار میں دیں.
اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو پلانٹس میں فلاورز اور فروٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، جو پھل لگتے ہیں اور جو ان کے پھول لگتے ہیں، وہ کس پروسیس سے لگتے ہیں، مطلب پہلے کیا بنتا ہے، پھر اور کیا بنتا ہے، پھر پھول پورا کیسے بن جاتا ہے، اس سے فروٹ کیسے بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فلاور اور فروٹس پروڈکشن کو آپ 10th میں جا کر بایولوجی میں ڈیپلی پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ جو فلاورز اور فروٹس ہیں وہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں. اب اس کو ایک دفعہ خود ریڈ کریں، بلکہ 2 دفعہ کر لیں، اور پھر اس کو اپنی کاپی پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے. اس کے بعد اپنی کاپی بھیجنی بھی ہے، ہم اسکول میں اسے دیکھیں گے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم وہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.